اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله إمام جعفر صادق اللهم صل على محمد من بقى أو أبقى أو تباكى على ولد الحسين وجبت له الجنة نعرہ صلوات اللهم صل على بارے دیگر نعرہ صلوات اللهم صل على محمد سب سے پہلے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، یعنی انسان بنایا اور اس کے بعد مسلمان بنایا، نسل سے مسلمان بنایا، بلکہ ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو محبت سے روشنی کرتے ہیں اور ولایت آئمہ معصومین کا یقین رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہ فرش ہزار عطا کیا جو ہماری کردار سازی کے لیے بہترین چیز ہے، اور ہم اس منفی ماحول میں بھی، اس نگیٹو سرکمسٹانسز میں بھی سید الشہداء کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا نعرہ صلوات یہ ہمارے چھٹے امام کی بہت مشہور حدیث ہے جو ہمارے بچے بچے کی زبان پر بھی ہے کہ جو بھی ہمارے جد حسین کی مصیبت پر رویا یا رونے کی شکل بنائی اس پر جنت والی۔ اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہر رونے والے پہ جنت واجب ہے؟ تو اگر ہم دیکھیں تو واقعہ کربلا کے موقع پر بھی عاشور کے دن وہ اشقیاء بھی رو رہے تھے جو ظلم بھی کر رہے تھے۔ جب جناب علی اصغر کے لیے سوال آپ کیا گیا تو اس وقت بھی بہت سے ملائین رو رہے تھے کہ پانی دے دینا چاہیے۔ وہ ظلم بھی کر رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ اسی طرح سے شام غریبہ کے وقت ایک شخص تھا کہ جو چادریں بھی لوٹتا جا رہا تھا اور روتا بھی آ رہا تھا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ ایک طرف تو یہ ظلم بھی تو کر رہا ہے اور دوسری طرف تو رو بھی رہا ہے، تو اس کا جواب تھا کہ رونا تمہاری بےکسی پہ آ رہا ہے اور اب اس وقت اگر ہم نہ لوٹیں گے تو کوئی دوسرا لوٹ لے گا، اس لیے ہم اپنا نقصان کیوں کریں۔ یعنی یہ کہ واقعہ ہی اتنا دلدوز ہے کہ ہر شخص کو رونا آئے گا اور ہر شخص آبیدہ ہو جائے گا جو ذرا بھی، یعنی یہ کہ اگر کوئی پتھر ملے تو بات الگ ہے، ورنہ یہ انسان کے فطرت میں شامل ہے کہ جب کبھی بھی کسی کو مصیبت میں دیکھتا ہے تو اس کے اوپر دل سے رقیب ہوتا ہے اور کسی کی شدت ہوتی ہے تو پھر آنسو نکلتا ہے۔ اب یہ معلوم ہوا کہ یقیناً اس کے اندر کچھ شرطیں بھی ہوں گی، تو وہ شرط یہ ہے کہ جو معرفت امام رکھتے ہوئے روئے گا یقیناً اس کی جنت ہے۔ اب جو معرفت امام رکھے گا تو یقیناً اس کے پیش نظر یہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں اپنی جان دی، نہ صرف یہ کہ اپنی جان دی بلکہ اپنے خاندان کی بھی، اپنے انصار کی بھی، اور 3 دن کی بھوک اور پیاس یہ سب برداشت کی۔ ایک نعرہ صلوات۔ دیکھو بچوں، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، نہیں تو یہاں سے ہٹا دیں گے۔ اب کوئی بولے نہیں، خاموشی سے بیٹھنا۔ ایک نعرہ صلوات۔ تو یعنی یہ کہ جب تک کہ معرفت امام نہ ہو اس وقت تک فقط رونا ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ یہ رونا جو ہے یہ اس لیے ہے کہ اس سے معرفت امام تک ہم پہنچے۔
آپ یہ دیکھیے کہ جب ارے ٹھیک ہے حیدری ایک نعرہ حیدری یا علی یا علی مدد حق حیدری تو ہم جب روتے ہیں تو دل رقیق ہوتا ہے، اور جب دل رقیق ہوتا ہے تو انسان کا دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور وہ نیک عمل کرنے کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، اور یہی اس اذا کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور اسی واسطے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ذاکرین جو ہیں وہ مجلس ختم کرنے کے بعد پھر سے آپ یہ سمجھیے کہ جو دعا کرتے ہیں اور اس میں رکعت بھی ہوتی ہے، وہ سب اسی واسطے کہ اب یہ موقع ہے کہ اس وقت جو رکعت طاری ہوئی ہے اس رکعت سے دل نرم ہوئے ہیں، اور اب یہ اصلاح کا موقع ہے اور اس وقت اصلاح کی جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ذاکرین اس وقت جو دعا کرتے ہیں وہ یہ اسی واسطے ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اسی طرح سے اسی سے ملتی جلتی وہ حدیث ہے امام علی رضا علیہ السلام کے سلسلے میں کہ جو بھی شخص 8ویں امام کی زیارت کرے معرفت کے ساتھ اس پر جنت واجب۔ اور ظاہر ہے کہ زائرین لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو معرفت امام رکھ کر کے زیارت کریں اور اس زیارت سے فیض حاصل کریں، تو یقیناً ان کے لیے۔ اور آپ دیکھیے یہ جو عزاداری ہے، یہ عزاداری یہ جو امام مظلوم کی ہے، یہ اس سے ہم کو یقیناً روحانی فائدہ تو ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی ہماری دونوں طرح کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دنیاوی دعائیں بھی اور جو آخرت کے لیے ہے وہ بھی۔ اور اس میں جو لوگ بھی عزاداری میں خرچ کرتے ہیں ان میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اور اسی واسطے ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ان کے پاس سال بھر کھانے اور اس کا انتظام نہیں ہوتا ہے، وہ بھی اپنا کسی نہ کسی طرح سے پیٹ کاٹ کر کے اور کسی طرح سے اپنی تکلیف اٹھا کر کے عزا کے لیے جمع کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو آپ کو بھی پیش نظر ہوں گے کہ وہ بہت ہی غریب ہے اور کسی بھی طرح سے اس کا کام چلتا ہے، لیکن وہ سال بھر تھوڑا تھوڑا جمع کرتا ہے کہ ہم سید الشہداء کی عزاداری کریں۔ ایک ذاکر کا بیان ہے کہ میں یہیں لکھنؤ میں مجلس پڑھنے جب گیا ایک گھر میں، تو وہ گھر اتنا خستہ تھا کہ بہت ہی مشکل سے اس میں ایک بیٹھنے کی جگہ تھی، اور وہ کرسی بھی کہیں اور سے منگوائی گئی تھی، لیکن یہ اس نے فرش عزا بچھائی صحیح امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ تو ایک واقعہ گجرات کے کسی سیٹ کا بہت مشہور ہے کہ وہ جب بھی کبھی رائے خدا میں کچھ خرچ کرتا تھا یا عزاداری سے کچھ خرچ کرتا تھا، تو اس کا منیب جب پوچھتا تھا کہ یہ جو آپ نے خرچ کیا ہے کس کے حساب میں لکھ لوں، تو وہ کہتا تھا کہ حسین سیٹ کے نام میں لکھ لوں۔ اسی طرح سے اب یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد کچھ اس کے کاروبار پر زوال آیا، اور ایسا زوال آیا کہ دھیرے دھیرے کر کے اس کی بہت ساری یونٹس بند ہونا شروع ہوئی، اور پھر وہ قرض دار ہوتا گیا۔ تو وہ منشی ایک دن آیا مالک کے پاس کہ کہا کہ بھائی یہ اب یہ قرضہ ہمارے پر بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ ہم نے دیکھا ہے صاحب میں کہ آپ نے حسین سیٹ کو بہت پیسہ دیا ہے، اگر یہ پیسہ ہم کو مل جائے تو ہمارا سب کام چل جائے گا۔ بس وہ سیٹ تھوڑا پٹھلا ہو گیا کہ لیکن اب آئندہ نام نہ لینا، یہ جو دے دیا ہے تو دے دیا ہے، اب کبھی انعام نہ لینا اس طرح کا۔ بہرحال بات آئی گئی ہوئی، اور وہ ایک دن وہ منیم اپنا حساب کتاب کر رہا تھا کہ ایک نوجوان اس کے دفتر میں آیا اور کہا کہ تم اپنا حساب نکالو اور بتاؤ کہ حسین سیٹ کے اوپر کتنا کیا ہے۔ وہ سمجھا نہیں، وہ سمجھا کہ واقعی حسین سیٹ نے بھیجا ہے۔ اس نے بڑی کھاتا نکالا اور جوڑ جاڑ کے بتایا کہ صاحب یہ اتنا ہے، اس نے وہ رقم بتا دی، چلا گیا۔ اب جو مالک آیا اس نے بتایا کہ رقم کہاں سے آئی، انہوں نے بتایا کہ وہ حسین سیٹ نے آدمی بھیجا تھا۔
تو وہ بہرحال بہت اس نے گریہ کیا، اور بہرحال یہ کہ اس کی اتنی رقم تھی کہ اس کا سارا کاروبار جو بالکل تباہی کے دہانے پہنچ گیا تھا، وہ پھر اثر نو پلٹ پڑ گیا اور وہ سجدے شکر میں گر گیا کہ مولا اس نے آپ نے ہماری کس آپ دیکھیے کہ جو بھی عزاداری کے سلسلے میں خرچ کرتا ہے، امام اس کو کئی گنا کر کے اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ کئی واقعات ہیں اس طرح کے۔ ایک بڑے عالم دین کا واقعہ ہے، وہ شاید اپنے وقت کے مجتہد تھے، اور وہ یہ کرتے تھے کہ محرم شروع ہونے سے قبل عزاداری کے سلسلے میں وہ سامان وغیرہ مہیا کرتے تھے۔ اپنے ملازم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو آج چاند رات ہے، تو یہ سب سامان اعضا لے کر کے آؤ، اور وہ ایک لمبی چوڑی فہرست اس کے سامنے رکھ دی، اس میں تبرک اور یہ وہ اور رقم دی کہ جا کے لے کے آؤ۔ خیر وہ لے آیا، اللہ کے اس میں رکھ دی۔ شب کو جب وہ عالم دین سوئے تو خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ میں اور کوئی شخص ہے، اور وہ کچھ بتاتا جا رہا ہے اور امام اس کو لکھواتے جا رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، اور پھر اس عالم دین کا نام پکارا گیا کہ اس کا نام لکھو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھائی دیکھو یہ اس نے عزا کے سلسلے میں اتنا اتنا سامان خریدا ہے، یہ کیا ہے، اور ہاں دیکھو اس کے غلام نے ایک ماچس خریدی ہے، اس کو ضرور لکھنا۔ کہنا لوگ آپ کو لکھ، اب یہ بہت پریشان ہوئے، اور صبح کو ملازم کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ کہ کل جو ہم نے تم کو فہرست دی تھی کیا اس میں ماچس نہیں لکھی تھی؟ تو ان کا کوئی بات نہیں صاحب، وہ بہت معمولی سی بات ہے اور آپ شاید بھولے ہوں گے، اور بھائی میں جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دو، کیا فہرست میں ماچس نہیں لکھی تھی؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ نہیں حضور آپ ماچس میں بھول گئے تھے، لیکن میں نے یہ خیال کیا کہ آپ نے جب شمع اور اگربتی اور فلاں چیزیں اگائی ہیں تو ماچس کی ضرورت پڑی ہی نہیں، اور ماچس کی کیا حیثیت ہے، بہت حقیر چیز تھی، میں نے اپنی طرف سے شامل کر۔ عالم دین نے بہت گریہ کیا، اب وہ ملازم پریشان ہو گیا، بھائی اس میں گریہ کی کیا بات ہے، میں بہت معمولی آدمی ہوں، میری طرف سے اگر ایک ماچس شامل ہو گئی تو آپ ان کا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے خواب اپنا بیان کیا کہ امام جو ہے کسی کا احسان رکھنے والے نہیں، اور وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر۔ تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے امام جو ہیں وہ ایک ایک چیز کا حساب اس طرح سے رکھتے ہیں، اور یقیناً عزا کے سلسلے میں جو عزادار ہے وہ کبھی حساب کتاب نہیں کرتا۔ کسی شخص نے کوشش کی تھی کہ سال بھر میں عزاداری پر جو پورے گلوب میں خرچ ہوتا ہے، پوری دنیا میں خرچ ہوتا ہے، اس کو جمع کیا جائے۔ تو اس نے جو اندازہ لگایا تو معلوم یہ ہوا کہ بہت بڑی مملکت کا جو سال بھر کا بجٹ ہے اس سے بھی زیادہ، اور اس نے بتایا کہ یہ جب ہے کہ جب عزادار خرچ کرنے کے بعد کسی کو بتاتا نہیں ہے، بلکہ یاد بھی نہیں رکھتا کہ ہم نے عزا کے سلسلے میں کیا کیا۔ آج یہ دیکھیے کہ محرم کی 5 تاریخ، آدھا محرم گزر گیا اور ہم کچھ خدمت اعزا نہیں کر سکتے۔ خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ یہ جو بقیہ دن ہے ہم کچھ خدمت اعزا کر سکیں اور کچھ پرسہ پیش کر سکیں۔ فاطمہ امام حسین علیہ السلام جو سفر کربلا میں تھے، انہوں نے اپنے ساتھ ان سب لوگوں کو وہ چھوڑتے گئے کہ جو کسی مال غنیمت کے سلسلے میں ساتھ میں جمع ہو گئے تھے، اس امید میں کہ امام جنگ کرنے جا رہے ہیں تو یہ یقیناً فتح حاصل کریں گے، اور برابر یہ کہتے جا رہے تھے کہ جس کو ہمارے ساتھ جان دینا ہو وہ ساتھ میں رہے، اور یہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ جو بھی شخص ان کے ذرا سا بھی کام کا تھا اس کو انہوں نے ہر طرح سے حاصل کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ زہیر قید کو راستے میں بلایا، جیسے کہ حبیب ابن مظاہر کو خط لے کے بلایا، اور جیسے کہ حر ایک شب کی جو مہلت مانگی گئی اس میں بہت سارے وجوہ ہیں، اس میں یہ بھی تھی کہ حر کو ادھر سے ادھر آنا تھا، اور اسی طرح سے
جناب اسی طرح سے جو ہمارے یہ کہ جو اس میں اصحاب ہیں اس میں کچھ عیسائی بھی ہیں کہ جو بعد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے نصرت کی امام حسین اسلام پر اپنی جان دی، اور اسی میں یہ وہب کلبی کا واقعہ ملتا ہے۔ یہ وہب کلبی عیسائی تھا، اور یہ جب امام حسین اسلام مکے سے کوفے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ قافلہ بھی جو صرف 3 افراد پر مشتمل ہے، وہب کلبی، اس کی ماں اور اس کی زوجہ، ابھی چند دن قبل جو اس کی شادی ہوئی ہے، اور یہ قافلہ بھی رواں دواں ہے، اور امام حسین اسلام کے خیمے کے پاس ہی خیمہ لگتا ہے۔ وہب کلبی کی والدہ نے وہب سے کہا کہ جاؤ معلوم کرو کہ یہ کس کا قافلہ ہے، اس کا سردار کون ہے۔ خیر وہب کلبی جاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں، اور آگے بتاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے رسول کے نواسے امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جو مکے سے کوفے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ان کے فضائل بیان کرنا شروع کیے کہ سارا وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، یہ اعداد و دہش میں گزرتا ہے، اور جو خطبے بھی ہوتے ہیں وہ سب اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت وغیرہ کے سلسلے اور آخرت کے سلسلے میں۔ وہب کی والدہ اتنا متاثر ہوئی کہ وہ اس نے خواہش ظاہر کی، امام کی خدمت میں گئی، اور اس کے بعد وہاں سے جب واپس آتا ہے یہ قافلہ 3 آدمیوں کا، تو اب یہ مسلمان بن کے اور ایمان کی روشنی لے کے واپس آتا ہے، اور اب یہ سب پھر امام کے ساتھ ہی قیام کرتے ہیں، یہاں تک کہ کربلا پہنچتے ہیں، اور پہلی محرم اور دوسری محرم اس کے یہاں تک کہ عاشور آئے، اور اب جب سب اپنی انصار اپنی جان دے رہے ہیں تو اب یہ وہب بھی پہنچے امام سے اجازت لینے کے لیے۔ بار بار وہب کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ سب اپنی جان دے رہے ہیں اور تم ابھی تک نہیں گئے، کیا تم ہم کو شرمندہ کرنا چاہتے ہو جناب سیدہ کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں، ہم جب جاتے ہیں تو امام منع کر دیتے ہیں کہ تم تو ہمارے مہمان ہو، تم کو میں کیسے اجازت دے دوں؟ بہرحال جب بہت اصرار بڑھا تو وہب نے اجازت لی، ماں سے ملے اور اس کے بعد زوجہ سے ملے۔ زوجہ نے کہا کہ جانے سے پہلے تم ہم کو امام کی خدمت میں لے چلو۔ وہب اس کو امام کی خدمت میں لے کے آئے تو وہب نے کہا یہ آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہتی ہے، تو بہرحال وہب نے امام نے کہا ہاں بولو کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ان سے یہ کہیے کہ یہ جب جنت میں جائیں تو اکیلے میں جائیں، بلکہ مجھ کو بھی لے کر دیجیے۔ تو امام نے کہا یہ اس سے کیوں کہتی ہے، میں ضمانت لیتا ہوں تمہارے جنت میں جانے کی۔ اور اس کے بعد یہ دوسری بات کیا ہے؟ کہا دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ میدان کو روانہ ہو جائیں تو مجھے جناب زینب کی کنیزی میں دے دیں، اس لیے کہ جب سب شہید ہو جائیں گے تو یہ جناب زینب وغیرہ چونکہ خاندان رسالت کی ہے تو انہیں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن مجھ کو میرے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے، ہم ان کی کنیزی میں رہیں گے تو بچ جائیں گے۔ امام آپ دیدہ ہو گئے، کہنے کا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ ہماری شہادت کے بعد کتنا بڑا قہر ٹوٹے گا، تمہیں نہیں معلوم کہ خیمے جلا دیے جائیں گے، چادریں چھین لی جائیں گی اور یہ سب اسیر کر لیے جائیں گے۔ بہرحال وہب کلبی جاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے اور بہت ہی سخت حملہ کرتے ہیں، بہت سے لڑائیوں کو شہید کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، یہاں تک کہ
چہرے سے اور جسم سے خون بہ رہا ہے اور تیر لگے ہوئے ہیں، اور مادر گرامی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مادر گرامی آپ ہم سے راضی ہوئی؟ آپ دیکھیے کہ ہم نے کتنی جنگ کی۔ انہوں نے کہا نہیں میں بالکل راضی نہیں ہوئی، میں نے تم کو جان دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اب اس کے بعد پھر دوبارہ جاتے ہیں اور جا کر کے پھر سخت حملہ کرتے ہیں، بہت سے ملائی کو فنار کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ آخر کہاں تک لڑتے ہیں کہ اس کے بعد اشقیاء نے ان کو گھیر کے مارا، اور مارنے کے بعد ایک اور ظلم یہ کیا کہ سر کاٹ کر کے ان کی والدہ کی طرف پھینک دیا۔ والدہ نے سر اٹھایا اور اپنے رخسار پہ رخسار رکھا، اور اس کے بعد بوسہ دیا، اور اس کے بعد سر کو پھر واپس بھیج دیا۔ ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے۔ آپ دیکھیے، اور اس کے بعد روایت میں ہے کہ یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ وہاں کلبی کی جو زوجہ تھی وہ بھی ایک چوب خیمہ لے کے نکلی اور اس نے اشقیاء پر حملہ کر دیا، اور اسی چوب خیمہ سے کئی لوگوں کو فنار کیا، یہاں تک کہ اس نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ بارلا ہماری اس مقدس عبادت کو قبول فرما۔ بارلا جہاں بارلا جتنے جہاز میں فیصلہ تمام جائز آزاد کو قبول فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جتنے بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ خدا بندہ ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ایسا بھی بہترین رشتے آ جائیں۔ بارلا ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم عطا فرما، اعلیٰ اخلاق عطا فرما اور بہترین پلیسمنٹ عطا فرما۔ خدا بندہ جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدری کر رہا ہے انہیں اپنے زبان میں رکھ، اور جہاں جہاں مسلمان حیدری کر رہا ہے انہیں نیست و نابود کر دے۔ خدا بندہ اس منفی ماحول میں بھی ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس فرض ادا سے ہم کردار سازی کر سکیں۔ بار الہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں کی تعریف فرما، عوام کی سماعت فرما۔